بیان کرتے تھے، بہت آدمی تھے، کہا اردو پڑھو لکھو، اردو سے واقف افریقی لوگوں میں کوئی زبان ہی الگ، اردو کے ذاتی لوگ ہیں. تو میں نے خود سنا، بہت بڑا مجمع تھا. کہا اردو لکھو پڑھو تاکہ اردو والوں سے ربط قائم رہے. یہ بڑی بات ہے، اردو لکھو پڑھو مطلب پڑھنا نصاب میں داخل کرو تاکہ اردو والوں سے ربط قائم رہے. کیونکہ زبان جانو گے تو ان کے قریب جاؤ گے، زبان نہیں جانو گے تو ان کے قریب ہی جاؤ گے، تو بہت سے علوم سے محروم رہ جاؤ گے. وہاں بہت کتنے آدمی تھی پوجا تھی افریقہ کا، مجھے بڑی قدر ہوئی ان کی. زیادہ اردو جانو، تمام علوم اردو میں آ چکے ہیں. اردو جانو گے تو اردو دانوں سے تم کو ربط رہے گا. اور بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. سینکڑوں ہزاروں آدمی تھے گھر کر رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ شمال نبویہ کا سچ چشمہ، یہ عربی کتاب ہے نا، کتنا عمدہ لکھا ہے. بشرطہ عربی میں بھی پہلی کتاب ہے اخلاقیات پر، پوری جو ہمارے مشائخ بیان کرتے تھے وہی چیزیں بیان کی ہیں. شیخ محمد صاحب دیتے ہیں. اچھا ہاں 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 بادشاہ اس پر. اور ایک یہ ہے کہ کہا جائے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے، اس پر یہ کتاب ہے. نفی پر اب یہ کتابیں میرے لیے جان ہے، حفظ جان ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق دے، اس سے شغف ہو. اخلاقیات کتاب کے تو نہیں ہے، علوم کے لیے. حلم اور عفو جو کھلا ہوا بیان کرنا. حلم اور عفو اخلاق مسلم میں ہے کہ حلم کو پلٹو تو کیا ہوگا؟ مل ہو جائے گا. مل کہتے ہیں نمک، مل مانے نمک. کہتے ہیں جیسے کھانے کے لیے ملح کی ضرورت ہے نمک کی، اسی طریقے سے اخلاق میں حلم کی ضرورت ہے. حلم کو پلٹو گے تو مل ہو جائے گا، اور مل کو پلٹو گے تو حلم ہو جائے گا. ہو گیا. جانتے بھی نہیں، اردو ہی نہیں جانتے تب کیا. حلم امام غزالی نے فرمایا، حلم بردباری بڑی اچھی بات کیا ہے. 14ویں فصل حلم اور عفو کے بیان میں. ضرورت ہے حلم اور عفو کی ضرورت ہے. حضرت ماشاء اللہ صاحب کے سب لوگ جمع تھے، شب قدر تھی. یہ تھی صبح کو آپس میں جھگڑا ہو گیا، پتہ وہی بات موجود. اور بات ہے تم نے رات پڑھا کیا تم لوگوں نے؟ اس پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں جنگ ہو گئی. کیا کچھ نہیں پڑھا تم نے، بہت ڈانٹا. کہ مجلس میں سے ہم تو کہہ رہی تھے، کہا تم نے رات بھر شب قدر قرآن شریف سنا ہے اور صبح کے لیے لاٹھی چل گئی. کہا کیا پڑھا تم نے؟ کہ قرآن پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جنگ ہو جائے. قرآن پڑھنے کا سنا ہے.
قرآن کہتا ہے کہ تم سب آدھا تھے، حضور کے آنے کے بعد سب دوست ہو گئے. یہ ہے ہونا تو یہ چاہیے، لیکن تم نے رات بھر قرآن پڑھا، اب اس کے بعد جنگ ہو گئی. بہت دیر سے بس کرتے ہوگا، سب لکھا ہوا ہے. اصل حلم بہت بڑی چیز ہے. حلم کو پلٹ دو تو ملح ہو جائے گا. ملح کے معنی نمک. جیسا کھانے کے لیے نمک کی ضرورت ہے، اسی طریقے اخلاق میں خلق ملح حلم کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو. ایک بزرگ تھے کتابوں میں، ان کو کسی نے بہت گالی دیا، برا بھلا کہا. سنتے رہے. جب اپنے گھر جانے لگے، جب دروازے بیٹھے، کہا اے بیٹا، یہ جیسے جو کہا ہو، آؤ جو کچھ کہنا ہے اور کہہ دو، اب ہم گھر میں جا رہے ہیں. جو کچھ کہنا ہے اور کہہ دو. ہمارے بزرگان دین الحمدللہ سراپا حلم. اللہ ہم سب سراپا حلم بہت بڑی صفت ہے. حلم بردباری غصہ پی جانے سے افضل ہے. اسی کے غصے کا پی جانا بتکلف بردباری اختیار کرنے کا نام ہے. اور وہ غصہ پی جانے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کا غصہ بھڑک اٹھے، مشتعل ہو جاتے. اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. غصہ بھڑک گیا ہے، پھر اس کو ضبط کرنا ہے. اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہے. لیکن جب تم اس کو ایک مدت تک کرو گے تو عادت بن جائے گی. خلق، وہ خلق بن جائے. پہلے عادت، اس کے بعد عبادت. پہلے عادت ہی ہوتی ہے اور اسٹارٹنگ ٹیبل، اس کے بعد عبادت. آدمی ارادہ کرے سب کچھ آسان ہے. اصلاح اخلاق فرض ہے. کوئی نہیں کر سکتا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کبھی کوئی کہتا تھا ایسا کہ حضرت غصہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، کہ دوزخ کے آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سخت تھے. غصہ تم کو دوزخ مل جائے گا، وہاں برداشت کرنا پڑے گا. غضب توکل اور تواضع طریق کی بنیاد ہے. توکل سے اللہ تعالیٰ سے حضرت کی جو ہے، توکل سے اللہ تعالیٰ سے توکل تعلق پیدا ہوگا، اور تواضع سے مخلوق سے. یہی تصوف ہے. یہی دو چیزیں اصل ماشاء اللہ بہت اسی بیان ہی کرتے تھے. دو چیزیں، تواضع توکل. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا، تواضع سے مخلوق سے. کہلاتے بھی رہتے تھے لوگوں کے پاس، کیا سمجھے آئے ہو، خرگاہ میں آئے تو کیا سمجھے. اکثر کبھی کوئی مریض کی باری اٹھا کرتے کیا سمجھے آپ لوگ، تو وہ سب کر سکتے تھے، ہم لوگ کیا کرتے. مریض بند جب کوئی فائدہ نہیں، کیا مریض کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے. غصہ پی جانے سے حلم، تھوڑی پڑھوں گا. حلم بردباری غصہ پی جانے سے افضل ہے. اسی کی غصے کا پی جانا بتکلف بردباری اختیار کرنے کا نام ہے. اور غصے کو پی جانے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کا غصہ بھڑک اٹھے اور مشتعل ہو جائے. اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب تم اس کو ایک مدت تک کرو گے تو عادت بن جائے گی. تو کہتے ہیں بہت مشکل ہے مشکل، لیکن اس کی اصلاح کرنے کی جب فکر کرو گے اللہ سے مدد ہوگی. میں دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے، خود حضرت کا جو ہے ہماری جوانی پہ اللہ رحم کرے. حالات بہت ہی نازک ہیں، تو ہی ہم کو بچا سکتا ہے.
اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن يوم السوء من ليلة السوء من ساعة السوء من ساعة غصہ کا پی جانا بتکلف بردباری اختیار کرنے کا نام ہے، اور غصے کو پی جانے کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جس کا غصہ بھڑک اٹھے، وہ مستعد ہو جائے، اور اس حالت میں سخت مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، تو انکار بھی کر دیتا ہے۔ صورت میں بہت جو غصے میں تو کوئی بات کہانی ملی جائے گی، کیونکہ اسے سخت باتوں کو کہہ سکتا ہے، ہوتا ہے منع کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھو کم ہم غصہ کریں، کن الفاظ میں ہم اس کو سکھائیں، کن الفاظ میں نرم ہو، ایسی بات نہ کرو کہ دین ہی کا منکر ہو جائے، دین ہی کو کچھ کہہ دے۔ پھر غصہ نہیں بھر گئے، اگر کبھی بھڑک بھی اٹھے تو بھڑک بھی اٹھے تو پی جائے، اور یہی طبعی علم و بردباری ہے، اور یہ عقل کے کمال اور غصے کی قوت کے ٹوٹ جانے اور اس کے تابع عقل ہو جانے کی دلیل ہے۔ اس کی ابتدا بتکلف بردباری اختیار کرنے سے اور غصے کو تکلف کے ساتھ پی جانے سے ہوتی ہے۔ جب کچھ مجاہدہ کرو گے تب یہ چیز آئے گی، کسی نے مجاہدے بزرگوں کا مل جاتا، سوائے کچھ وظیفہ پڑھ لیا، اخلاق کا تو نام ہی نہیں آتا۔ حضرت تھانی کے کوئی جاتا تھا، کہتا حضرت ابراہیم بچا دیں گے، حضرت میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، کہا تم ہمارے یہاں آئے ہو، اپنی طرف سے وظیفہ کب سے شروع کر دیا تم نے؟ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے کہتا کہ سورہ فاتحہ کی اجرا کرو، تصحیح کرو اس کو، یہ ہے اس میں تمہاری ہوتے تھے نمازی نہ ہوتی ہو، مجھ سے اگر مشورہ لیتے کہتے کہ اتنا مشق کر لو قرآن نماز تو صحیح ہو جائے تمہاری۔ اور مسلح تھے ہمارا تھا نہیں، کسی بات کو سب وہی ہو کہہ ہی دیتے تھے ادب کے ساتھ۔ بہت اچھا ہے بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور عفو و درگزر کی چند مثالیں۔ اس عنوان کے تحت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کی بعض مثالوں سے آگاہ دیں گے، اس لیے کہ ان سب کا احاطہ کرنا دشوار ہے۔ ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر دن میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کا حلم ظاہر ہوتا تھا۔ روزانہ کچھ ایسی بات ہوتی تھی جس سے غصہ بڑھ گئے، سب تمہیں سکھانا تھا، ایسی چیز پیش آئے گی اس پر لفظ تب تو دیکھیں گے امت۔ اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ہر دن میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کا حلم ظاہر ہوتا تھا۔ غصے کا پی جانا حلم ہے، جس صورت پیدا ہوتی تھی۔ ہم بھی کہتے تھے حضرت کیا کوئی بات ہے روز ہی رہتی تھی جو مجھے بھی بیان کرتے، لوگ یہاں آتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہی توجہ دیتے ہیں، نکلو تم لوگ، نکال دیتے تھے وہاں کھڑے باہر۔ ہر آدمی کہتا تھا حضرت ہم کس لیے آئے ہو؟ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، اصلاحی باتیں سنیں۔ یہ کہیں نہیں ہوتا تھا، پرواہ نہیں، پھر آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ غصے کی ضائع کرنے کی نیت کریں گے تب تو غصہ جائے گا۔ یہاں بھی آتے ہو غصہ کرتے ہو، تمہارے بیوی بچے پریشان ہیں، تم سے پڑوسی لوگ پریشان ہیں،
یہ اصلاح تھی. مسلم امت یہی تو نہیں نام رکھ دیا علماء مشائخ نے نام رکھا ہے مسلم امت. یہ لگاؤ کوئی بات ہوتی ہے. ضرور کہتے تھے بڑے لوگ آنے لگے تھے سبھی پورا طبقہ ہی آنے لگے. اور جہاں قاری طیب صاحب آنے لگے علامہ خدا تشریف لائے بیٹھے مجلس میں سے بیٹھے بہت خوش ہوئے. وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے شاگردوں میں ایسا پیدا ہو گیا. فخر خط و کتابت کیا ہے جس کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے مجھے وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا. اس عنوان کے تحت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردباری کے بعد مثالوں سے آگاہ ہوں گے، اس لیے کہ ان سب کا احاطہ کرنا ایک دشوار امر ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ہر دن میں ایسا واقعہ پیش آتا تھا جس سے آپ کا حلم ظاہر ہوتا تھا. اب واقعی آتا تھا. ہاں وہ تو وہ ہے ہم اپنے والے ہر دن صبح کو ہم لوگ اٹھتے تھے بھائی کوئی واقعہ پیش نہیں آئے، کیونکہ اب ہم لوگ رات میں سوتے نہیں تھے. عموماً یہاں ہیں حضرت کیا دوسرے لوگ رہتے تھے سونے والے ہوتا نہیں. واقعی آتا تھا. کوئی بات ایسی ہو گئی، کوئی بات اس کے زبان سے نکل گئی، تم نے یہ کیسے کہا. روز رہتا تھا. خون دل پینے کہتے تھے آؤ خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. جب اپنے کو مٹاؤ گے تب کچھ ملے گا. کبر سے کسی کو نہیں ملا، بزرگوں نے اپنے کو مٹایا ہے تب ملا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مجاہدات کیے ہیں کہ نہیں؟ کتنے مجاہدات کیے کرائیں گے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حوصلے کا نام سے، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. فرماتے تھے کہ خطوط کا لکھنا اپنے حالات کی طے کرنا ضروری تھا. تو نہیں اکثر و بیشتر گرفت ہم لوگ کی اسی کو ہوتی تھی. یہ بڑا دن اپنے حالات کو لکھو، مگر ظاہری طبیب کو پورا حال لکھنا مشکل ہے. یہ باطنی طبیب کیا لکھے ہم لوگ آسان نہیں. اپنے حالات کوئی لکھے کہ ہمارے اندر تکبر ہے، کوئی لکھے گا ہمارے اندر حسد ہے. یہ تو کہہ دے گا کہ ہماری یہ فلاں بیماری ہے ظاہری. یہ کہنے کے لیے کون تیار ہے؟ خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. بخاری نے حضرت انس بن مالک سے تقریر کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ پر ایک دھاری دار نجرانی چادر تھی، جس کا کنارہ دبیس تھا. آپ کو ایک بدوی نے پکڑ لیا، دیہاتی بدوی، اور آپ کو سختی کے ساتھ کھینچا، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے سامنے کے حصے کو دیکھا. اس پر اس کے سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا. اتنے کے بعد روک لیا، اس نے سختی سے روکا. اور واقعہ جانتا ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کتابیں پڑھی اسی پہ لکھی ہے. اخلاقیات اشارے کی کتاب اب تک عرب کیا ہے ہم نے یا ہم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. سب لوگ شریک ہیں. بڑے ملک چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا ہے. پھر آرام نے کہا اللہ کا وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس کو دو ہم کو. اللہ کا جو مال ہے مجھے دینے کا فرمان جاری کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنس دیے. یہ مجھ شکل میں کھینچا رہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ تشریح کی ضرورت نہیں. ہنس دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا عرض کیا. یہ نہیں کہ کچھ مارو بھگاؤ، یہ کوئی تعلیم ہے.
مال کا طالب ہے، غربت ہے، سختی کر رہا ہے، اس کو مارو نہیں، نرم جواب دو، شفقت کا جواب دو. اس عرابی کا کھینچنا اس وقت، اس عرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا ہوا اس قوت اور شدت کے ساتھ تھا جس کی وضاحت مسلم شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے. چاچا مسلم شریف کی ایک روایت میں آیا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ایسی سختی سے کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کی گردن کے پاس پہنچ گئے. نہیں زور سے کی، اب اتنی تشریح سے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا. اہمیت ہے کہ نہیں مانا، یہ نہیں کہ معمولی طرف سے کھینچ کے کہہ دیا. کہاں یہ اخلاق سنے بھی نہیں، ہمارے کون کرتا ہے. اس نے آپ کو اپنی طرف ایسی سختی سے کھینچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عرابی کی گردن کے پاس پہنچ گئے. ایک دوسری روایت میں ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا یہاں تک کہ چادر پھٹ گئی اور اس کا کنارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں باقی تھا. اب سوچے غور کیجیے، چادر پھٹ گئی، ان کا کچھ حصہ یہاں رہ گیا، بلکہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت ہماری اصلاحات جس کو کوئی بیان نہیں کرتا. آپ کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑی ہے. ایک بات کوئی کہہ دے تو آپ 3 مہینے بولیں گے نہیں، اس سے بولیں گے جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اللہ ہم سب لوگوں کو خلق علی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف ایسی سختی سے کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرابی کے گردن کے پاس پہنچ گئے. خود سوچیے، غور کیجیے کہ کھینچتے ہوئے جانے. سید القونین کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ طریق یہی ہے. ہمارے حضرت کہتے تھے سبھی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوئی بغیر مجاہدے کو کہیں نہیں پہنچتا ہے. کیونکہ راستہ یہی ہے، طریق مجاہدے ہی ہے، مجاہدے ہی کے ذریعے سے کہیں پہنچو گے. مثالیں کیا بیان کیا، ہم تو اسی میں رہی کیسی مثالیں بھی ہیں. انکار کی مقدمہ، انکار. ہم نہیں، آپ یہ وظیفہ لیجیے، آپ کو ہم نہیں پڑھائیں گے. فرمایا میرا کیا بگڑے گا بھائی، تم اس کو چھوڑو گے وظیفے کہ تم جانو. ہمارے سامنے کی بات ہے، کچھ بولے نہیں حضرت. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا یہاں تک کہ چادر پھٹ گئی اور اس کا کنارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رہ گیا. اتنی تفصیل کہیں آتا تو ہے، یہ اتنی تفصیل سے روایت نہیں ملتی گئی. انہوں نے لکھا ہے، عرب عالم ہے، زبردست کتاب عربی میں لکھی ہے. خود لکھا ہے، ایسی کتاب اخلاق کے سلسلے میں نہیں لکھی گئی. اس واقعے میں صورتحال کا تصور ہی ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کا علم کتنا عظیم تھا. بیان کرنے کے تبھی پکڑ کے طرح کھینچے، اسی میں کیا کیا ہو جائے اتنی دیر میں. اس واقعے میں صورتحال کا تصور ہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا عظیم ہے. خود ہم لوگوں کو بھی بیان کرنے والے، سننے والے کو مطابق کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ اخلاق ہے کہ نہیں. خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم کی یہ سب مثالیں ہیں. اور بغیر خلق عظیم کو اختیار کیا رہے نسبت مع اللہ. فرماتے ہیں جس کے اخلاق کی اصلاح نہیں، نسبت مع اللہ کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوتی. ماتھانے کا جملہ ہے، میں بیان کیا تھا. نیز بخاری نے ہی حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا آپ پر یوم احد پر زیادہ سے زیادہ کوئی سخت دن آیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک میں نے تمہاری قوم سے جو پایا وہ پایا یہ ناقابل بیان ہے. تمہاری قوم سے جو پایا وہ پایا. ہم لوگ کیا ملا سوائے عزت دیا گیا. تھوڑی سی بات ہو سب چھوڑ دیا تھا. اور سب سے زیادہ سخت بات جو ان سے مجھ کو پیش آئی وہ یوم اقبا ہے. جبکہ میں نے آپ کو ابن ابن کے سامنے پیش کیا تو اسے میری بات کو قبول نہیں کیا. میں سیدھا چل پڑا اور میں غم زدہ تھا. مجھے قرن الثعالب میں جا کر ہوش آیا. میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ پھگن ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں جبریل السلام ہے. مجھ کو انہوں نے پکارا اور کہا اللہ نے تمہاری قوم کی بات جو اسے تم سے کی سنی اور جو جواب انہوں نے تمہیں دیا وہ بھی سنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں جو چاہیں حکم فرمائے. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو پکارا اور مجھ کو سلام کیا. پھر کہا اے محمد. پھر کہا یہ اس کے بارے میں ہے جو آپ چاہیں. اگر آپ چاہیں تو ان پر دونوں پہاڑوں کو میں اس لیے آیا ہوں. اگر کہیں کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دو سب نیست نابود ہو جائے گزر جائے. مجھ کو سلام. پھر کہا اے محمد. پھر کہا یہ اس کے بارے میں ہے جو آپ چاہیں. اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ میں ایسی امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں اور سینوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. ختم ہو جائیں گے تو سلسلے ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. یہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد سے زیادہ سخت تھا. کتنی پریشانی. اور احد کے دن مسلمانوں کو جو تکلیف مصیبت پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 دانت شہید ہوئے اور خود آپ کے سر مبارک پر چوٹ لگی. آپ کے صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اس کے باوجود طائف کی طرف جانے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا. یہ دیکھیے کتنی تکلیف اس دن ہوئی. لیکن طائف میں جو تکلیف پہنچی وہ سب سے زیادہ تھی. سب اپنے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ باوجود طائف کی تکلیف جانے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے دن سے زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تمام امیدیں ختم ہونے کے بعد مکہ سے تنہائی اپنی دعوت کی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے اور طائف والوں کا جواب اور رد عمل اس سے بھی برا تھا. مکے والوں سے بھی زیادہ برا. تصور کیا جا سکتا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے ٹھٹھی بازی کی اور آپ کے پیچھے اپنے شرپسندوں اور لڑکوں کو لگایا گیا. آپ کو پتھروں سے مارے یہاں تک کہ آپ نکل گئے. اور سخت نفسیاتی کیفیت مکے والوں سے مایوسی, اہل طائف سے مایوسی, تھکاوٹ, مشقت اور زخموں کے درمیان آپ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے کہ آپ کی خواہش پر لبیک کہے. یہ تکلیف پہنچائے لوگوں نے. فرشتہ آیا کہ آپ کی خواہش پر لبیک کہے. اگر آپ چاہیں کہ مکہ والوں پر دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تو ایسا کر دے گا. دونوں خس کچل جائیں گے, مر جائیں گے. ظاہر دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تو ایسا کرے گا. اور دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان مکہ ہے, ان کا اتفاق آپس میں ملا ہوا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے ہیں اور اپنے زخموں
اور تکلیفوں سے تجاوز کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو رنج و غم چھپا ہوا تھا اس سے درگزر کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور یہی عفو ہے۔ اس میں یہ مر جائیں تو اولاد بھی نہیں ہوگی، پھر بالکل منقطع امید ہی ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ان کو زندہ رکھا کہ پشتوں سے ایسی اولاد ہوگی جو اسلام کو قبول کرے گی، بہت دور تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرتوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم دائم رکھے، اور حضور کی سنت جو جس حال میں جو رہی ہے ہم کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ دعا کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا ربنا لا تزغ قلوبنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، اور ان کو دین مستقیم پر قائم و دائم رکھیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔